نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ 20 جولائی 2024 کی دوپہر کراچی میں تاجر کمیونٹی کے غیر معمولی تقریب میں عالمی شہرت کے عامل عالم دین مفتی محمد تقی عثمانی نے اپنے خطاب میں حکمرانوں اور اشرافیہ کو آئینہ دکھاتے ہوئے وارننگ دی کہ عام آدمی کی زندگی مسائل اور مصیبتوں سے بھر چکی ہے۔ پانی صرف بلند ہی نہیں، سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا ہے۔ اہل اقتدار نے اب بھی مدوشی نہ چھوڑی تو پھر عوامی غیظ و غضب سب کچھ بھاگ کر لے جائے گا۔ ممتاز عالم دین شیخ الاسلام مفتی محمد تقی صاحب نے کہا ہے کہ ملک بحرانوں میں ہے اور ہر شخص حالات سے مایوسی کا شکار ہو چکا ہے۔ FPCCI کراچی میں صنعت کاروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کا ہر بچہ لاکھوں روپے کا مقروض ہے، جس کی وجہ سے ہم IMF کے غلام ہو کر رہ گئے ہیں اور ہمیں عالمی اداروں کی ہر بات ماننا پڑتی ہے۔ ملک کا سیاسی نظام معاشی طور پر مغرب کا غلام ہو چکا ہے۔ معاشرے کے مختلف طبقات جمع ہوں اور غلامی سے نکلنے کا راستہ نکالیں۔ عوام منتظر ہیں کوئی بہتر نظام اور سیاسی قیادت آئے اور ان کے دکھوں کا مداوع کرے۔ انہوں نے کہا کہ زندگی کے ہر شعبے میں مغرب کو آئیڈیل بنا لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ملک کو کتنے وسائل عطا فرمائے ہیں، کون سی قدرتی دولت ہمارے پاس موجود نہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ ان حالات میں سیاسی نظام کے ذریعے اسلامی نظام کا لانا بہت مشکل ہے۔ انقلاب حکومت کے ذریعے نہیں، عوام کے ذریعے آتے ہیں۔ ملک کے نامور عالم دین کا ملکی حالات پر یہ تبصرہ نہ صرف زمینی حقائق کے عین مطابق ہے بلکہ شدید نگفتہ بھی معاشی و سیاسی حالات سے متاثر ملک کے ہر شہری اور قوم کے ہر فرد کی دل کی آواز ہے۔ مفتی تقی صاحب نے ملک کے چوٹی کے تاجروں اور صنعت کاروں کے اجتماع سے اپنے اس خطاب میں ملک کی کاروباری برادری کے دکھوں، مسائل، مشکلات اور ملکی حالات کے تئیں ان کی فکر مندی اور تشویش کی بھی ترجمانی کی ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کا استحکام، اطمینان اور خوشحالی پورے ملک کے معاشی استحکام اور ترقی کی ضمانت ہے۔ یہ طبقہ معاشی طور پر آسودہ، مطمئن اور محفوظ و مامون ہوگا اور اس کے کام کاروبار کو سہولت، حفاظت اور آسانیاں میسر ہوں گی اور جان و مال کو تحفظ ملے تو کاروبار معیشت کا پہیہ سرگرمی سے چلتا ہے۔ ملک میں سرمایہ کی گردش فزوں تر ہو جاتی ہے اور ملکی معیشت سے استحکام اور ترقی کے زینے چڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے برعکس کاروبار کو تحفظ اور آسانیاں میسر نہ ہوں اور سرمایہ کار مطمئن و محفوظ نہ ہوں اور کاروباری طبقہ پریشانیوں میں گھرا رہے تو اس کے برے اور تباہ کن اثرات بڑے اسکیل پر ملکی معیشت پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ آج ملکی معیشت جس بدترین دگرگونی سے دوچار ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ ملک کا یہ پیداواری طبقہ اور شعبہ مسائل، مشکلات اور جان و مال کے حوالے سے شدید عدم تحفظ سے پنجہ آزما ہے۔ ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے اور معیشت کو بحرانوں کے بحور سے نکالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کاروبار دوست ماحول اور پالیسیاں تشکیل دینا ہوں گی۔ مفتی تقی صاحب نے اپنے خطاب میں قرضوں کی صورتحال پر جس تشویش و فکر مندی کا اظہار کیا وہ شدید اضطراب، بے چینی اور بے یقینی کی صورت میں ہر پاکستانی کی آنکھوں میں نقش ہے۔ قرضوں کے پہاڑ تلے سسکتی معیشت کو بحفاظت نکالنے کے لیے جہاں بہت سے اقدامات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہاں نقد آور وسائل میں اضافہ اور کاروباری برادری کو اطمینان بخش کاروباری ماحول فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے وجاہت طور پر ملک کے معدنی وسائل اور دھاتوں، سونے اور توانائی کی قدرتی ذخائر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بڑی فیاضی سے معدنی وسائل سے نوازا ہے۔ یہ بات حکومتوں سے بھی مخفی نہیں۔ ہر حکومت
اور حکمران بڑے زور و شور اور جوش و خروش سے مادنی ذخائر سے استفادے کے ذریعے ملک کو مسائل کی دل دل سے نکالنے کی نوید سناتا ہے۔ کچھ دنوں تک ہر حکومت اس باب میں کام بھی کرتی ہے، مگر بہت جلد ملکی انتظامیہ کے فرسودہ کل پرزے اپنی ہڈ حرامی کے ذریعے ملک کو کھٹائی میں ڈال دیتے ہیں۔ دہائیوں سے یہ روش چلی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان سمندر کنارے پڑے پیاسے کی طرح اپنے قدرتی معدنیات سے استفادے سے قاصر ہے اور محض بھاری سودی قرضوں اور امداد سے معیشت چلانے کی روش پر گامزن ہے۔ آخر یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جہاں ملک و قوم کو درپیش مسائل اور مشکلات کی درست نشاندہی کی ہے، وہاں ملک کو ان مسائل مشکلات سے نکلنے کی راہ عمل بھی تجویز کی ہے۔ انہوں نے مسائل اور قوم کے ایک بڑے طبقے کو فکر مندی، اضطراب اور تشویش کو اجاگر کرتے ہوئے محب وطن حلقوں اور مختلف طبقات کو دعوت فکر دی ہے کہ وہ آگے آ کر ملک و قوم کی درست سمت نمائی کا لائحہ عمل تشکیل دیں۔ انہوں نے تاجروں کو بھی بطور خاص توجہ دلائی ہے کہ وہ خلوص کے ساتھ آگے بڑھ کر مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کریں۔ ملکی حالات جس رخ پر جا رہے ہیں، بلا شبہ وہ سخت فکر مندی اور تشویش کا باعث ہیں۔ وقت بہت کم ہے اور مدت مہلت بہت مختصر ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ خود شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے، جن کے علم و عمل، سوچ و فکر اور اخلاص جذبات کی ملک میں بڑی قدر کی جاتی ہے، آگے بڑھیں اور کسی بھی سیاسی تنازع میں پڑے بغیر ہر طبقے اور شعبے کے بعض لوگوں کو لے کر تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ بٹھائیں اور ملک و قوم کو اس سنگین صورتحال سے نکالنے کے لیے مشترکہ اور متفقہ رائے عمل تشکیل دینے پر آمادہ کریں۔ یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر افراد کا بیٹھنے کا وقت نہیں، کچھ کر گزرنے کا وقت ہے۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔